امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبات عالیہ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 125۔ اس خطبے میں امیر علیہ السلام نے خوارج کے متعلق ارشاد فرمایا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اس خیال سے باز آنے والے نہیں ہو کہ میں نے غلطی کی اور گمراہ ہو گیا ہوں، تو میری گمراہی کی وجہ سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عام افراد کو کیوں گمراہ سمجھتے ہو، اور میری غلطی کی پاداش انہیں کیوں دیتے ہو، اور میرے گناہوں کے سبب سے انہیں کیوں کافر کہتے ہو؟ تلواریں کندھوں پر اٹھائے ہر موقع و بے موقع جگہ وار پر وار کیے جا رہے ہو، اور بے خطاؤں کو خطاکاروں کے ساتھ ملائے دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب زانی کو سنگسار کیا تو نماز جنازہ بھی اس کی پڑھی، اور اس کے وارثوں کو اس کا ورثہ بھی دلوایا، اور قاتل سے قصاص لیا تو اس کے میراث اس کے گھر والوں کو دلائی، چور کے ہاتھ کاٹے اور زنائے غیر محسنہ کے مرتکب کو تازیانے لگوائے تو اس کے ساتھ انہیں مال غنیمت میں سے حصہ بھی دیا، اور انہوں نے مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان عورتوں سے نکاح بھی کیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گناہوں کی سزا ان کو دی جو ان کے بارے میں اللہ کا حق حد شرعی سے تھا اسے جاری کیا، مگر انہیں اسلام کے حق سے محروم نہیں کیا، نہ اہل اسلام سے ان کے نام خارج کیے۔ اس کے بعد ان شرانگیزیوں کے معنی یہ ہیں کہ تم ہی ہو شر پسند وہ کہ جنہیں شیطان نے اپنی مقصد براری کی راہ پر لگا رکھا ہے اور گمراہی کی سنسان بیابانوں میں لا پھینکا ہے۔ یاد رکھو کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوں گے، ایک حد سے زیادہ چاہنے والے جنہیں محبت کی افراد غلط راستے پر لگا دے گی، اور ایک میرے مرتبے میں کمی کر کے دشمنی رکھنے والے کہ جنہیں یہ عناد حق سے بے راہ کر دے گا۔ میرے متعلق درمیانی راہ اختیار کرنے والے ہی سب سے بہتر حالات میں ہوں گے۔ تم اسی راہ پر جمے رہو اور اسی بڑے گروہ کے ساتھ لگ جاؤ، چونکہ اللہ کا ہاتھ اتفاق و اتحاد رکھنے والوں پر ہے، اور تفرقہ و انتشار سے باز آ جاؤ، اس لیے کہ جماعت سے الگ ہو جانے والا شیطان کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ جس طرح گلے سے کٹ جانے والی بھیڑ بھیڑیے کو مل جاتی ہے، خبردار جو بھی ایسے نعرے لگا کر اپنی طرف بلائے اسے قتل کر دو، اگرچہ وہ اسی امامے کے نیچے کیوں نہ ہو، یعنی میں خود کیوں نہ ہوں۔ اور وہ دونوں حکم ابو موسیٰ و عمرو ابن عاص تو صرف اس لیے ثالث مقرر کیے گئے تھے کہ وہ انہی چیزوں کو زندہ کریں جنہیں قرآن نے زندہ کیا، اور انہی چیزوں کو نیست و نابود کریں جنہیں قرآن نے نیست و نابود کیا ہے۔ کسی چیز کے زندہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ اس پر یکجہتی کے ساتھ متحد ہوا جائے، اور اس کے نیست و نابود کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ اب اگر قرآن ہمیں ان لوگوں کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے تو ہم ان کے پیرو بن جاتے ہیں، اور اگر انہیں ہماری طرف لائے تو پھر انہیں ہمارا اتباع کرنا چاہیے۔ تمہارا برا ہو، میں نے کوئی مصیبت تو کھڑی نہیں کی، اور نہ کسی بات میں تمہیں دھوکہ دیا ہے، اور نہ اس میں فریب کاری کی ہے۔ تمہاری جماعت ہی کی یہ رائے قرار پائی تھی کہ دو آدمی چن لیے جائیں جن سے ہم نے یہ اقرار لیا تھا کہ وہ قرآن سے تجاوز نہ کریں گے، لیکن وہ اچھی طرح دیکھنے بھالنے کے باوجود قرآن سے بہک گئے اور حق کو چھوڑ بیٹھے، اور ان کے جذبات بے راہ روی کے متقاضی ہوئے، چنانچہ وہ اسی روش پر چل پڑے، حالانکہ ہم نے پہلے ہی ان سے شرط کر لی تھی کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے اور حق کا مقصد پیش نظر رکھنے میں بدنیتی اور بے راہ روی کو دخل نہ دیں گے۔ اگر ایسا ہوا تو وہ فیصلہ ہمارے لیے قابل تسلیم نہ ہوگا۔